بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا إلى آخر الآيات۔ برادران اسلام، دینی بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، پچھلے 2 درسوں میں ہم نے آپ نے عظمت صحابہ سیریز کے تحت کچھ تمہیدی باتیں، ابتدائی باتیں اور ایسے ہی صحابہ کسے کہتے ہیں، صحابہ کا معنی، اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے، سرسری طور پر یہ باتیں ہم نے آپ نے پڑھی ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے اور آج کے بعد 2-3 حلقوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالی جس موضوع پر گفتگو ہوگی وہ اللہ کے کلام قرآن کریم کی آیات میں اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں، ایسے ہی خود صحابہ کرام کے اپنے اقوال و آثار میں صحابہ کرام کی فضیلت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، اس بارے میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ ہم آپ اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیتیں کئی ایک ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور صحیح معنوں میں اگر ہم آپ بات کو سمجھیں تو قرآن کریم کے سب سے پہلے مخاطب پوری امت میں صحابہ کرام ہی ہیں۔ جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا اس میں دنیا کا کوئی آدمی بعد میں آئے گا، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا کہا جا رہا ہے وہاں سب سے پہلے مخاطب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی اس قدر شفقت سے، محبت سے، رحمت سے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اس انداز سے، اس لب و لہجے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے ایمان والے بندوں کو مخاطب کر رہا ہے۔ ایمان والوں کو، عمل صالح کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری ہے، جنت کی بشارت ہے، مغفرت کا وعدہ ہے، رضوان کا وعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا وعدہ ہے، دنیا میں امن و امان کا، عافیت کا وعدہ، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیش بہا جنت پانے کا وعدہ ہے۔ ان تمام چیزوں کا اگر سب سے پہلے کوئی مخاطب ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں۔ تو ایمان والا جب کہا گیا تو سب سے پہلے ابو بکر، عمر، عثمان، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مراد ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیتیں نبی کے اصحاب کی فضیلت منقبت سے بھری ہوئی ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سنتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی فضیلت سے بھری ہوئی ہیں۔ آپ کو احادیث کی کتابوں میں خاص طور پر جوامع، الجامع الصحیح للبخاری، الجامع الصحیح للامام مسلم ہے نا، ایسے جامع الامام الترمذی، جامع فلان، اور عمومی طور پر حدیث کی جو بھی کتابیں ہیں، عام طور پر آپ کو احادیث کی کتابوں میں مستقل چیپٹر ملے گا، مستقل عنوان ملے گا، باب ملے گا، ابواب، کتاب فضائل الصحابہ و مناقبہم،
ابواب فضائل الصحابہ و مناقبہم ہے کہ آپ کو بھری ہوئی کتاب حدیثیں، حدیث کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھری پڑی ملیں گی۔ اور پھر اس کے بعد ایک تو عمومی فضیلت صحابہ کرام کی سلسلے میں، اور پھر اس کے بعد خصوصی فضیلت کا تذکرہ، باب فضل ابی بکر، باب فضل عمر، باب فضل عثمان، باب فضل علی، باب فضل فاطمہ، عائشہ، اس طرح سے الگ الگ ابو بکر کی فضیلت کا بیان، عمر بن خطاب کی فضیلت کا بیان، عثمان غنی، علی، اور سے سارے صحابہ، ایک بڑی تعداد صحابہ کرام کی اور ایسے صحابیات کی، ان کی فضیلت کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ تو عمومی طور پر بھی فضیلت اور خصوصی طور پر بھی فضیلت، اور یہ بات اللہ کے کلام کی آیات کے اندر بھی ہے۔ عمومی طور پر تو صحابہ کرام کی فضیلت ہے ہی، بعض آیتوں میں خصوصیت بھی ہے، بعض آیتوں میں خصوصیت بھی ہے کہ فلاں آیت کریمہ فلاں صحابی کے سلسلے میں اتری۔ یہ آیت کریمہ مثال کے طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں اتری۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی ہے نا۔ ایسی مثال کی طور پر بہت ساری باتیں ہیں، آئیں گی انشاءاللہ، چونکہ باتیں آگے آ رہی ہیں، اس لیے صرف اشارہ مقصود ہے کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیتیں نبی کے اصحاب کی فضیلت سے، منقبت سے بھری پڑی ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں، اور پھر صحابہ کرام کے خود اپنے اقوال اللہ کے نبی کے اصحاب کے بارے میں۔ پھر کتابیں اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں، عقیدے کی کتابیں، اہل السنت والجماعت کی کتابیں تو مستقل کتابیں ہیں میرے بھائی۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل الصحابہ، اور اس نام سے کئی کتابیں آپ کو ملیں گی جس میں مستقل طور پر ائمہ اسلام نے صحابہ کرام کی عظمت اور فضیلت پر کتابیں لکھی۔ معاصرین، موجودہ دور تک اگر آپ آ جائیں تو آپ کو اس دور کے بھی بہت سارے مصنفین ملیں گے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی فضیلت پر کتابیں لکھی، 2 3 جلدوں میں۔ ہمارے استاذ جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ میں وفات پا گئے، وہ ان کی وفات ہو گئی، ڈاکٹر سعود بن عید الجربوعی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے پی ایچ ڈی کا رسالہ لکھا تھا، 14 جلدوں میں وہ کتاب تھی، 14 جلدوں میں ان کی کتاب تھی۔ بہت ساری احادیث کی کتابوں سے فضائل صحابہ کی حدیثوں کو نکال کر جمع کرنا، اس کا دراسہ کرنا، یعنی اس کے سلسلے میں تحقیق کرنا، حدیثوں کے صحیح اور ضعف وغیرہ کا حکم جو لگنا چاہیے وہ، اس طرح سے انہوں نے 14 جلدوں میں، 12-13 جلدوں میں وہ کتاب چھپی ہوئی ہے میرے بھائی۔ اور ان کے علاوہ ایسی بہت ساری کتابیں ہیں جو لکھی گئیں۔ ان کتابوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے فضائل، مناقب جہاں بیان کیے گئے، وہیں اللہ کے نبی کے صحابہ کے خلاف جن لوگوں نے زبان قلم استعمال کیا ہے، جن لوگوں نے تبرئے کیے، ہرزہ سرائیاں کی، گالی گلوچ دیے، طعن و تشنیع کی، ان کی عیب جوئی کی، ان کی تکفیر کی، ایسے لوگوں کا میرے بھائیوں بہت اچھی طرح سے جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی فضیلت کا، منقبت کا علم حاصل کرنا مسلمان کی سب سے بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر ہم اسلام کے اولین مخاطب، جو قرآن کریم کے اولین مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا میں جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ہم لوگ بھی یا ایھا الذین آمنوا میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، شکر ادا کریں، لیکن ہم بہت زمانے کے بعد آئے، 14 صدیوں کے بعد ہیں۔ سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا کا جو مخاطب تھا وہ سامنے بیٹھا ہوا تھا، قرآن اتر رہا ہے اور اس میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ میرے بھائی، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کے ذریعے سے جو اللہ کے نبی پر اتارا جا رہا ہے، جبریل امین لے کر کے آ رہے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے سامنے بیٹھنے والے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اے ایمان والے میرے بندو، تمہیں ان چیزوں کی ہدایات ہیں، تعلیمات ہیں، تمہیں ایسا کرنا ہے، تمہیں ایسا کرنا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے، تمہیں اپنے ایمان اور عمل کی بنیاد پر فلاں فلاں مقام، مرتبہ، فضیلت دنیا میں آخرت میں ملنے والی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے فضائل کا
مناقب کا علم حاصل کرنا ضروری. اگر ہم نے پہلے ہی بیچ کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھا، ان کے مقام کو نہیں پہچانا، ان کی فضیلت اور منقبت کو اگر ہم نے نہیں جانا، کسی بھی اعتبار سے ان کے بارے میں نگیٹو، منفی ایک ذرہ بھی ہم نے اپنے ذہن و دماغ میں کوئی بات بٹھا لی، تو یقین مانیے کہ یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے سلسلے میں جو آپ کی ذمہ داریاں بنتی ہیں، آپ اسے کما حقہ ادا کرنے کے لیے آمادہ تیار ہوں گے ہی نہیں. کیونکہ آپ کے ذہن میں ایک کہیں نہ کہیں میرے بھائیوں ایک ڈاؤٹ اور ایک شبہ داخل ہو جائے گا کہ بھئی وہ صحابہ کرام کا معاملہ ایسا ایسا تھا، ان میں یہ کمیاں تھیں، ان میں یہ عیب تھا، تو پھر کیا ضمانت ہے کہ قرآن صحیح پہنچا، کیا ضمانت ہے کہ حدیثیں صحیح پہنچی؟ مسئلے کھڑے ہوں گے کہ نہیں کھڑے؟ اسی لیے اسلام کے دشمنوں نے اسلام کے خلاف جو بھی ہتھ کنڈے اپنائے، ان میں سے ایک بہت بڑا ہتھ کنڈا یہ تھا کہ اللہ کے نبی کے اصحاب کی عدالت، ان کا ثقہ یعنی اعتماد جو ہوتا ہے، اسے کس طرح سے ختم کرنے کی کوشش کی جائے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب کے فضائل اور مناقب کو جاننا یہ عین ایمان، عین دین ہے. اور اس سلسلے میں کوتاہی برتنا، اس موضوع کی اہمیت نہ سمجھنا، اہمیت کو گھٹانا، کم کرنا، میرے بھائیوں یہ ہمارے ایمان کے لیے خطرناک ہے. کیونکہ پہلا ہی پیچ اگر معتبر نہیں ہے تو پھر تو سورس ہی بگڑ چکا ہے. اور آئے گی بات تفصیل سے، ابھی میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. امام ابو زرعہ رازی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بہت جگری دوستوں میں سے ہیں، ساتھی ہیں، چوٹی کے امام ہیں، محدث ہیں، جرح و تعدیل کے چوٹی کے امام ہیں. امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کی بنیاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ اذا رأیت رجلا ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ فاعلم انہ زندیق. اگر تم دیکھو کسی آدمی کو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی ایک صحابی کی تنقیص کر رہا ہے، تنقیص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارے مقام مرتبے کو مان رہا ہے لیکن کسی ایک پہلو میں انہیں کم سمجھ رہا ہے. اگر تنقیص کرتے ہوئے تم کسی ایک صحابی کو بھی، کسی شخص کو دیکھ لو، سن لو، دیکھ لو کہ فلاں آدمی کر رہا ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ زندیق، تو جان لو کہ وہ شخص زندیق ہے. زندیق کیسے کہتے ہیں؟ زندیق کے بہت سارے معنی ہیں، اس کا سب کا خلاصہ ہے بے دین. زندیق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بے دین، جو اسلام سے نکل چکا ہو، اسلام سے خارج ہو، کافر ہو، بے دین ہو. یعنی کیا مطلب؟ اب وہ نفس پرست ہے، ملحد ہے، بے دین ہے. جب تمہیں اس بات کا میرے بھائی کسی سے بھی اتفاق ہو، تم سنو کہ ایسا کوئی کہہ رہا ہے، تو جان لو کہ وہ آدمی صحیح معنوں میں مسلمان نہیں. کہتے ہیں ایسا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ بہت پیاری بات یہ ہے. ائمہ، ہمارے دین اسلام کے ائمہ، وہ کہتے ہیں اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ القرآن کتاب اللہ الذی جاءنا حق، قرآن کریم جو ہماری طرف آیا اللہ کی طرف سے برحق، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم حق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق. اب اس قرآن کریم کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، آپ کی احادیث کو، سنت کو، قول، فعل، عمل، تقریر، فقہ، فتاوی، مسائل، جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے، کہا ہے، انما اداہما الینا اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں یہ قرآن برحق ہے، یہ نبی کی سنتیں برحق ہے، اور اس برحق قرآن کو اور سنت کو ہم تک پہنچانے والے کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام ہیں. ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہی ہیں. اب کہتے ہیں اب مسئلہ یہی ہے کہ اب یہ جو لوگ نبی کے اصحاب کے سلسلے میں تنقیص کی بات کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، کسی بھی طرح سے ان کے خلاف کوئی بھی منفی تبصرہ ٹپڑی کرتے ہیں جس سے ان کی شان گھٹے، ان کا مقام گھٹے، ان کی عظمت کم ہو،
تو کہتے ہیں صرف اس کے پیچھے مقصد یہی ہے انما یریدون ان یجرحوا شہودنا لیبطلوا الکتاب والسنہ. ان کا مقصد یہ ہے، قرآن برحق ہے، نبی کی سنت برحق ہے، اس کو پہنچانے والے نبی کے صحابہ ہیں. تو اب مسئلہ یہ کہ نبی کے صحابہ ہی پہنچانے والے ہیں. ان کا مقصد جو نبی کے صحابہ کی تنقید کرتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمارے گواہوں کو مجروح قرار دیں. گواہی صحیح نہیں بھائی، گواہ جھوٹا ہے، گواہ غیر معتبر ہے، وٹنس غیر معتبر ہے. کیسے مان لیں کہ قرآن صحیح آیا ہے؟ کیسے مان لیں کہ سنت صحیح آئی ہے؟ کیسے مان لیں کہ آیت درست ہے؟ کیسے مان لیں کہ یہ حدیث صحیح آئی ہے؟ تو انما یریدون ان یجرحوا شہودنا، یہ ہمارے گواہوں کو مجروح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ فٹ نہیں ہیں، یہ لوگ درست نہیں ہیں، یہ لوگ قابل اعتبار نہیں ہیں. ان کی عدالت پر، ان کی ثقہ پر اصل میں یہ لوگ انگلی اٹھانا چاہتے ہیں، ان کا اعتبار ختم کرنا چاہتے ہیں. کیوں بھائی ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ لیبطل الکتاب والسنہ، تاکہ وہ کتاب و سنت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے بندوں کو ملی ہے اسے باطل قرار دیں، اسے نل کر دیں. یعنی وہ لا شیء ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کیا فائدہ قرآن، کیا فائدہ سنت؟ کیا ضمانت ہے کہ قرآن و سنت صحیح ہے؟ یہ جن لوگوں نے پہلے پہل سنا وہی برابر نہیں ہے. پہلے پہل جن کے سامنے اترا وہی لوگ قابل اعتبار نہیں ہے. تو جب وہ لوگ قابل اعتبار نہیں ہے تو جو آگے جس چیز کو انہوں نے پہنچایا ہے وہ کیسے قابل اعتبار رہے؟ ایک بات. دوسری بات بڑی اس سے بھی زیادہ خطرناک اور سنگین ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، ساتھی ہیں نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے کون ہیں؟ یہ اصحاب نبی کے ساتھی ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی ان صحابہ کے کون ہیں؟ بھئی ساتھی ہی تو ہے نا وہ. جب میں آپ کا ساتھی ہوں تو آپ میرے ساتھی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی پہلی تھوڑی نہ ہے کہ پہلی بجھا رہا ہوں میں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب ہیں، آپ کے ساتھ میں رہنے والے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ لوگ صحیح نہیں ہیں تو جس کے ساتھ رہتے ہیں وہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمارے ائمہ نے کیا کہا رجل سوء لہ اصحاب سوء. وہ آدمی ہی برا تھا اس لیے اس کے ساتھ ہی برے ہیں. کتنا بڑا الزام بتائی. اس لیے نبی کے اصحاب کے سلسلے میں ایک نقطہ بھی کبھی سننا گوارا نہیں کرنا. یہ ہمارا ایمان مسلمہ ہونا چاہیے. آپ کو میں نہیں کہتا کہ آپ کو تاریخ میں، سیرت میں ایسے واقعات، ایسی روایات نہیں ملیں گی، لوگ لا کے پیش نہیں کریں گے جس میں منفی چیزیں آپ کو سننے دیکھنے کو ملے، لیکن آپ کا یہ عقیدہ ایک دم حتمی ہونا چاہیے. تو قرآن کریم میں ان کی عدالت اللہ نے بار بار بیان فرمائی ہے، تو وہ مجروح کیسے ہو سکتے ہیں بتائیے آپ؟ یہ کیوں نہیں ہمارا ایمان ہوتا کہ نبی کے اصحاب غلط ہو ہی نہیں سکتے؟ کوئی کہ انسان ہے، انسان ضرور ہے، لیکن ان کی عدالت اللہ نے بیان فرمائی ہے. ان کو جنت کی شہادت اللہ نے دی ہے، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے. سوال ہی نہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ جن سے راضی ہو چکا ہے وہ مرنے سے پہلے کوئی ایسا کام کریں جو ان کے اللہ کی رضا کو، اللہ کی رضوان کو کنڈم کرنے والی چیز ہو. کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تو قرآن کریم پر حرف آ جائے گا. اس لیے ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے. اور یہ صرف بات جذبات کی نہیں ہے. ایسے جتنے اعتراضات ہیں اس کا بھی ہو سکتا ہے اخیر میں آگے ذکر آئے. مثال کے طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا مسئلہ ہے. اب آپ کو نام بتائیں گے لوگ، ان کی شہادت میں فلاں صحابی بھی شریک تھے. ارے ان کو قتل کرنے میں شریک تھے، قتل کرنے میں جو اس کے لیے مطلب جال بنا گیا رافضیوں کا یا بلوائیوں کا، اس میں کہیں نہ کہیں ان کا ہاتھ تھا، انوالومنٹ تھا. ایسے آپ کو باتیں ملیں گی، لوگ لا کے پیش کریں گے، روایتیں لا کر کے دیں گے سند ونت کے ساتھ میں. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ کوئی صحابی کوئی ایسا قدم اٹھا ہی نہیں سکتا جو اس کی عدالت کے خلاف ہو، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اس کی گواہی بار بار دی ہے.
اور جب اس کو چیک کیا جائے گا محدثین کی کسوٹی پر تو کھوکھلا نکلے گا دعویٰ، روایتیں مجروح نظر آئیں گی، اس کے اندر رافضی اور شیعوں کی میرے بھائیوں گڑی ہوئی روایتیں ہوں گی وہ، اور اس کے راویان پر تشیع اور رفض کا دھبا لگا ہوا ہوگا۔ اس لیے ہمیں بہت اصولی طور پر نبی کے صحابہ کی عظمت اور مقام کو سمجھنا ہے۔ جذباتی طور پر نبی کے ساتھی ہیں تو کیا ہم ان کے خلاف بات؟ جذباتی بات نہیں، دین کی بنیاد قائم ہے نبی کے صحابہ کرام کے اوپر۔ قرآن کا اعتماد ختم ہو جائے گا اگر نبی کے اصحاب سے اعتماد اٹھ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں غیر معتبر ٹھہریں گی اگر اللہ کے نبی کے اصحاب کے سلسلے میں کوئی منفی چیز مان لی جائے، تسلیم کر لیا جائے۔ اس لیے یہ بہت بنیادی مسئلہ، اس لیے اللہ کے نبی کے اصحاب اور ان کے شاگردان، ان کے شاگردان کے شاگردان اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے نبی کے صحابہ سے محبت کرنے پر۔ بچوں کو اس بات کی تربیت دیتے تھے، محبت کرنا ہے نبی کے اصحاب سے، ابو بکر سے محبت، عمر سے محبت۔ اچھا، اب اس میں جو جتنا زیادہ اپنے اپنے مفادات کے پیچھے بھاگنے والا طبقہ فرقہ ہے، وہ اسی اعتبار سے نبی کے صحابہ کرام کی شان پر بٹا لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب رافضیوں کا ایک فرقہ ہے، ان لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ سارا دین ایمان اللہ کے نبی کے گھر اور خاندان والوں ہی سے جڑا ہوا ہے بس، جبکہ یہ بے دلیل بات ہے، ایک دم بے دلیل بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا جو کلام اترا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں حدیثیں جو آپ نے ارشاد فرمائی، ایسا نہیں ہے کہ وہ سب اللہ کے نبی علیہ السلام کے اہل بیت ہی نے روایت کیا ہو، بیان کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت رسول کا، اللہ کے نبی کے آل بیت کا مقام اللہ کے نبی کے اصحاب میں سب سے اونچا ہو، یہ بھی دلائل کے مطابق نہیں ہے۔ پھر ابو بکر صدیق کا مقام حضرت علی سے اونچا ہے کہ نہیں اونچا؟ حضرت فاطمہ سے اونچا ہے کہ نہیں اونچا ہے؟ حسن حسین سے اونچا ہے کہ نہیں اونچا ہے؟ مسلمہ عقیدہ، جو نہیں مانتا وہ نہیں مانتا ہے، لیکن یہ کتاب و سنت کے دلائل ہے۔ اس لیے یہ معاملہ صرف جذباتی نہیں ہے، اصولی مسئلہ ہے۔ اب آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سب سے زیادہ جو دین کے حق میں سب سے زیادہ مفید، سب سے زیادہ جن کی قربانیاں ہیں، اور جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بالترتیب آپ کی جانشینی، خلافت اور نیابت کے منصب پر فائز ہوئے، ان تین صحابہ کرام کو بالترتیب سب سے زیادہ گالیاں دی جاتی ہیں، سب سے زیادہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور میرے بعد میرے نیک جانشینوں کی اتباع کرنا، کی سنت کی اتباع کرنا، جو ہدایت یافتہ ہیں، نیک ہے، ہدایت یافتہ ہیں۔ اب خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہی تو ہے نا چاروں، ان میں سے تین کو ان لوگوں نے کافر، مرتد، ظالم، فاسق، غاصب، کیا کیا نہیں کہہ دیا۔ اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کا اس سے بڑا کوئی کام ہو سکتا ہے؟ یہ رافضیوں کا کام۔ اسی طریقے سے آپ قیاس کرتے جائیں، نبی کے صحابہ کے خلاف زبان کھولنے والا آدمی اگر جاہل ہے، نادان ہے، لا علم ہے، تو اسے تھوڑی دیر کے لیے معذور سمجھ سکتے ہیں اس کی جہالت کی وجہ سے، ورنہ اگر وہ جاہل نہیں ہے تو اگر اس کے دل میں، اس کے سینے میں کینہ نہیں ہے نبی کے صحابہ کے خلاف، تو کبھی اللہ کے نبی کے صحابہ کے خلاف زبان درازی نہیں کر سکتا۔ جس نے بھی زبان درازی کی ہے، قلم چلایا ہے، جاہل ہے تو معذور ہے، جب تک وہ علم کی روشنی میں نہ آ جائے۔ لیکن جس کے پاس جہالت کا عذر نہیں ہے، اس کے سینے میں حقیقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب کے سلسلے میں یقیناً کینہ چھپا ہوا ہے، حاقد ہے، اما جاہل و اما حاقد، یا تو جاہل ہوگا نبی کے صحابہ کے خلاف بات کرنے والا،
اور یا تو حاقد یعنی کینہ اور حسد رکھنے والا، جلن رکھنے والا ہوگا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوگا اس کا۔ ان موضوعات پر اخیر میں باتیں ہوں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہم جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، جس کی تمہید تھی یہ، وہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا مقام، مرتبہ، ان کی فضیلت، منقبت اللہ کی کلام کی آیات میں۔ ظاہر ہے کہ بہت ساری آیات ہیں، ہم ایک دو آیتیں آج پڑھیں گے، پھر آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ قرآن کریم کی سب سے زیادہ مشہور ترین آیت کریمہ جو ہے وہ سورہ توبہ کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وذلک الفوز العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں انصار کا، مہاجرین کا، سابقین اولین کے لفظ کے ساتھ تذکرہ فرما رہا ہے۔ والسابقون الاولون، سابقون آگے رہنے والے، پیش رو، آگے سبقت کرنے والے، اولین بالکل شروع والے، فرسٹ ون، پہلے بیچ کے لوگ۔ تو سبقت اور اولیت، دنیا میں کوئی اس مقام کو پہنچ سکتا ہے؟ ختم ہو گیا مسئلہ، یہ معاملہ جا چکا ہے، مفروغ منہ، کہتے ہیں اس سے فراغت ہو چکی ہے، ادھر جانے کا معاملہ ہی نہیں رہ گیا ہے اب۔ تو السابقون الاولون، سبقت کرنے والے، آگے آگے رہنے والے، پہلے پہلے جو تھے، من المہاجرین والانصار، سارے صحابہ کرام کی دو کیٹیگری، مہاجرین اور ان کے علاوہ انصار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ، احسان کے ساتھ، اس کا دو معنی ہے۔ ایک معنی ہے احسان، وہ احسان جو اخلاص کے معنی میں ہے، بے انتہائی اخلاص کے معنی میں ہے، جو اسلام ایمان کے بعد تیسرا درجہ ہوتا ہے نا، اونچا والا، احسان۔ احسان کے بارے میں بتائیے، اخبرنی عن الاحسان، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جبریل امین نے کہا مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی اتنا زیادہ جذبہ، اخلاص۔ تو جن لوگوں نے پورے اخلاص کے ساتھ ان مہاجرین اور انصار کی اتباع اور پیروی کی۔ دوسرا معنی احسان کا کیا ہے؟ نیک کاری۔ بے احسان کا معنی کیا ہے؟ نیکی کے ساتھ، صلاح کے ساتھ، دل کی ستھرائی کے ساتھ، عمل کی ستھرائی کے ساتھ، یعنی عملی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے جو بالکل کھرے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، سابقین اولین مہاجرین و انصار کے متبعین ہیں، پیروکار ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب اتنی بات بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے راضی ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہے۔ خیر، آگے فضیلت آ رہی، یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انصار اور مہاجرین، انصار اور مہاجرین، انصار مہاجرین میں درجہ کس کا اونچا ہے؟ انصار مہاجرین میں درجہ مہاجرین کا اونچا ہے۔ مہاجرین میں پھر کئی طبقے ہیں، ان کا بھی تذکرہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ مہاجرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، وہ زیادہ اونچے درجے والے ہیں ان کے مقابلے میں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے اور مال خرچ کیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن اللہ نے دونوں کو جنت کا وعدہ کیا ہے، دونوں کو جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ شروع میں ہجرت سے پہلے، مکہ سے ہجرت کرنے سے پہلے کا جو دور ہے، بڑی آزمائش کا، بڑی مشقت کا، بڑے امتحان کا دور تھا۔
اس وقت تو قربانی دینا بہت مشکل تھا میرے بھائی. کتنی قربانیوں سے دین اسلام یہاں تک پہنچا ہے. اور ہم نے آپ نے جو عشرہ مبشرہ کے 6 صحابہ کرام کی زندگی مختصراً صحیح پڑھی ہے، اس میں آپ نے جنگوں کا تذکرہ پڑھا ہے. جنگ بدر کا تذکرہ آیا، احد کا تذکرہ آیا، خندق کا تذکرہ آیا اور دیگر جنگوں کا تذکرہ آیا. ان جنگوں میں صحابہ کرام کی قربانیوں کا بھی تذکرہ آیا تھا. آپ نے حضرت طلحہ کی سیرت پڑھی، آپ نے زبیر بن عوام کی سیرت پڑھی، آپ نے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھی، اور آپ نے اور صحابہ کرام کی سعد اور دوسرے سعد سعید، ان سب کی سیرت پڑھی. آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر قربانیوں سے دین اسلام یہاں تک پہنچا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیثوں کے اندر بھی خصوصیت کے ساتھ ان کی مغفرت کی دعا فرمائی ہے. خصوصیت کے ساتھ مغفرت کی دعا فرمائی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. اللہم اغفر للانصار والمہاجرہ، اللہم اغفر للانصار والمہاجرہ. اے اللہ تبارک و تعالی تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما. انصار اور مہاجرین کی دونوں کے لیے مغفرت کی دعا اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی. کوئی تعین ہے اس کے اندر کہ مہاجرین میں سے فلاں فلاں کے لیے، کوئی تعین ہے اس کے اندر انصار میں سے فلاں فلاں کے لیے؟ نہیں، سارے مہاجرین کے لیے، سارے انصار کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مغفرت کی دعا فرمائی. خیر، ابھی ہم اللہ کے نبی کی حدیثوں میں نبی کے فضائل کا تذکرہ بعد میں پڑھیں گے. ابھی جو بات چل رہی ہے وہ آیات کے سلسلے میں چل رہی ہے. اب آیت کریمہ پر غور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصار مہاجرین کا اور ان کی خوبیوں کا کہ یہ پہلے پہل اسلام لانے والے ہیں. ساری دنیا قیامت کی صبح تک یہ پڑھے، یہ جانے کہ یہ مقام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، وہ مقام دنیا میں نہ کسی کو ملا ہے نہ مل سکتا ہے. سب یہ سنتے رہیں، پڑھتے رہیں، جانتے رہیں. سابقین اولین. تو ہم کتنے بھی اونچے ہو جائیں، کتنا بھی نام ہو جائے، کتنا بھی چرچا ہو جائے، کتنی بھی خدمات، کتنے بھی کارنامے، لیکن یاد رہیں کہ یہ تو کارنامے سال 1000 سال کے بعد، 2000 سال کے بعد، 4000، 5000، 10000 سال کے بعد یا اس سے زیادہ کے بعد کے ہیں. وہ سابقین اولین کا مقام کتنا اونچا تھا، یہ بار بار ذہن میں آنا چاہیے جب جب یہ اللہ کے کلام کی آیت کریمہ پڑھی جائے. مہاجرین کی قربانیاں آئیں، انصار کی نصرت اور ان کی مدد کے نمونے آئیں سامنے. کیسی کیسی قربانیاں انہوں نے دی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور ان کے سچے پیروکار. یہ ٹکڑا کتنا قیمتی ہے میرے بھائیوں، کتنا قیمتی ہے. انصار نہیں ہو سکتے، مہاجرین میں ہم شامل نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر ان کی سچی اتباع کی توفیق عطا فرما دی ہے تو رضامندی کا پروانہ ان کے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین اتبعوہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی سچی پیروی کی، احسان کے ساتھ پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا اعلان اللہ کے نبی کے اصحاب انصار مہاجرین اور ان کے سچے پیروکاروں کے لیے بھی ہے. سچے پیروکار وہ 2 صدی ہو، 3 صدی ہو، 4 ہو، آج 15ویں صدی ہے، اس کے بعد اور اخیر میں سچے متبعین جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مہاجرین و انصار کے، ان کے لیے یہ فضیلت اور یہ بشارت میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم میں اتر چکی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کا سچا متبع اور پیروکار ہونے کی توفیق عطا فرمائے. عبداللہ ابن مسعود، ابو ہریرہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ روایت جس میں بیان فرماتے ہیں من کان متأسیا فلیتأس بمن قد مات، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات. جسے کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا ہو وہ انہیں آئیڈیل بنائے جو دنیا سے جا چکے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ والذین اتبعوہم بإحسان، ان کی سچی پیروی کرنے والے. 100 سال، 200 سال، 500 سال اس بیچ میں کہیں لٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. آئیڈیل کہاں ہے؟ بالکل شروع میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ کے سامنے بیٹھنے والے، آپ کے دین کا دفاع کرنے والے، آپ کی وزارت کا منصب اور ذمہ داری ادا کرنے والے صحابہ کرام جنہوں نے آپ پر اترنے والے دین کا دفاع کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا.
युकातिलून अला दीनिही, अल्लाह तबारक व तआला के दीन के लिए लड़ने वाले, तन की, धन की, मन की बाजी लगाने वाले सहाबे किराम, इन सहाबे किराम का यहां तज़किरा हो रहा है। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वालों के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अल्लाह ताला राजी है। सहाबे किराम का जब जिक्र आता है, एक मसला खास तौर पर बहुत छोटा सा मसला है, मामूली सा, वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के लिए हम जब नाम लेते हैं तो क्या कहते हैं? रज़ी अल्लाहु अन्हु। एक के लिए है कि नहीं, सबके लिए रज़ी अल्लाहु अन्हुम। बहरहाल ये अक्सर व बेशतर अल्लाह के नबी के असहाब के लिए ही इस्तेमाल होता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि आयत करीमा में अल्लाह के नबी के असहाब के सच्चे पैरोकारों को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, शामिल किया गया है। यहां इस शुबहे का इजाला हो जाता है। किसी भी इमाम के नाम के साथ, किसी भी आलिम के नाम के साथ, किसी भी बहुत बड़े मेरे भाइयों सलफ के किसी मुसन्निफ और बाहिस के नाम के साथ अगर आपको रज़ी अल्लाहु अन्हु मिले तो चौंकने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता मसला थोड़ा सा समझने की जरूरत है। यह बात तो इस तरह से उमूमी तौर पर कहने में कोई मसला नहीं कि जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के असहाब के नक्शे कदम पर सचमुच चलने वाले होंगे, अल-मुत्तबिऊन बेहसान जो है, अल्लाह तबारक व तआला उनसे राजी हो चुका है और वो अल्लाह से राजी है। उमूमी तौर पर सबके लिए आम तौर पर कहने में कोई मसला नहीं, लेकिन किसी अलग किसी आदमी के बारे में कहना कि आपसे अल्लाह राजी हो चुका है, यह शहादत मुश्किल है। समझ रहे हैं ना? तो आप समझिए, अगर आप इमाम शाफई के नाम के साथ अगर देखते हैं, काल इमाम मोहम्मद इब्न इदरीस शाफई रज़ी अल्लाहु अन्हु, इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तो आपको चौंकना नहीं है। क्यों मालूम आपको? इसलिए कि रज़ी अल्लाहु अन्हु जब कहा जाता है तो वो दो माने में इस्तेमाल होता है। एक माना होता है खबर का और एक माना होता है इंशा का। थोड़ा सा इसको समझें। खबर का माना यह होता है कि आदमी इस बात की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अल्लाह इससे राजी हो चुका है। बात समझ में आ रही है? तो सहाबे किराम के बारे में तो कहने में कोई मसला ही नहीं है, ना जुमलतन, नहीं सारे लोगों को एक साथ में सारे सहाबा से अल्लाह राजी हो चुका, ना ऐसा कहने में कोई मसला है, ना अलग अलग कहने में कोई मसला है। अबू बकर से अल्लाह राजी, उमर से अल्लाह राजी और अदना अदना सहाबी से अल्लाह तबारक व तआला राजी, इसमें कहने में कोई इशू नहीं, बल्कि यही ईमान है, यही दीन है, यही सहाबे किराम की अजमत है जो हमारे और आपके दिलों में होनी चाहिए। लेकिन सहाबे किराम के बाद के जो ईमान वाले हैं, जो उनके मुत्तबईन हैं, उनके बारे में इजमाली तौर पर तो हम कहेंगे मजमूई तौर पर कि जो अल्लाह के नबी के असहाब अंसार और मुहाजिरीन के सच्चे मुत्तबईन हैं, अल्लाह उनसे भी राजी है। लेकिन फर्दन फर्दन किसी के बारे में नहीं कहेंगे। तो फर्दन फर्दन इमाम शाफी के बारे में फर्दन इस्तेमाल हुआ कि नहीं इस्तेमाल हुआ? किताबों में आप खोलेंगे, कोई किताब इमाम शाफी की, किताबुल उम्म खोलें, किताबुल रिसाला खोलें, कोई भी किताब खोलें, या और भी कोई किताब, किसी भी बतौर मिसाल हमने पेश किया है, किसी भी इमाम नववी का नाम, इमाम बुखारी का नाम, इमाम मुस्लिम का नाम, कोई भी किसी भी नाम के साथ अगर आप रज़ी अल्लाहु अन्हु देखते हैं तो ये इनफरादी है ना, और सहाबे किराम का तबका तो है नहीं, तो उमूमी तौर में तो शामिल है, लेकिन इनफरादी तौर पर मेरे भाइयों ऐसे तो हमें यकीन है कि बड़े बड़े अइम्मा और मुहद्दिसीन हैं जिनकी खिदमत और कारनामे हमारे सामने, लेकिन अल्लाह ताला के सिलसिले में हम राजी होने की गवाही दे, ये मुश्किल काम है। ये क्या है? ये मुश्किल काम है। तो हम जब किसी नबी के असहाब के अलावा किसी आदमी का नाम देखें और उनके नाम के साथ रज़ी अल्लाहु अन्हु लिखा हुआ देखें तो उससे भी ना चौंके, उसका माना समझें कि वो खबर नहीं है बल्कि वो इंशा है। इंशा का माना क्या होता है? दुआइया है। वो क्या है? दुआइया है। तो रज़ी अल्लाहु अन्हु का माना होता है अल्लाह उससे राजी हो चुका, और रज़ी अल्लाहु अन्हु का माना दूसरा यह है अल्लाह ताला उससे राजी हो जाए। तो खबरिया माना भी हो सकता है और इंशाइया माना भी हो सकता है। खबरिया माना नबी के असहाब उमूमी तौर पर भी और इनफरादी तौर पर भी सबके लिए, और गैर असहाबे नबी के लिए इजमाली तौर पर तो कहने में कोई हर्ज नहीं कि जो सच्चे मुत्तबईन पैरोकार हैं, मुत्तबईन बिल इहसान, अल्लाह उनसे राजी हो चुका है। क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, लेकिन फर्दन फर्दन हर एक के बारे में हम ये जुमला अगर कहेंगे तो दुआइया अंदाज में कहें अल्लाह ताला उनसे राजी हो जाए, कोई हर्ज नहीं इसमें।
تو کوئی حرج کی بات، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان پر رحم فرمائے، اللہ ان کو جنت دے، اللہ دعا کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا کسی کے بعد، تو دعائیہ ہے وہ، انشائیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا یہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضامندی کا اعلان کر دیا، اور جس کو اللہ کی رضا مل گئی اسے آخرت میں جنت بھی مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے وہ جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ جنت کا وعدہ ہے کہ نہیں؟ یہاں دیکھیے اللہ کی کلام کا انداز، یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ اور وہ جنت میں داخل ہوں گے، اللہ فرماتا ہے اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ نبی کے صحابہ کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے، اور ان کے سچے متبعین اور پیروکاروں کے لیے جنت تیار کی گئی۔ اس سے خصوصیت ثابت ہوتی ہے کہ نہیں ثابت ہوتی ہے؟ یعنی جنتیں ان کے لیے تیار کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ہمارا ایمان ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے اللہ کے کلام کی آیت کریمہ میں یہ بات آئی ہوئی ہے۔ اللہ کے کلام کی آیتوں میں عام ایمان والوں کے لیے بھی بات آئی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں، متقیوں کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، تو ہمارا ایمان ویسے ہی ہو جیسے اللہ کے کلام کے اندر وہ آیت کریمہ آئی ہوئی ہے۔ اچھا، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ابدن، ہمیشہ، خلود اور ابدیت دونوں جوڑ دیا گیا ساتھ میں، خلود اور ابدیت دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں، یعنی ہمیشہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں رہنے، داخل ہو جانے، اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں۔ یہاں بھی ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے بارے میں منفی تبصرے کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جنت میں داخل ہونا اور ہمیشہ ہمیشہ رہنا یہ بہت بڑی بات ہے کہ نہیں؟ بہت بڑی بات ہے۔ اگر اللہ کے نبی کے اصحاب کے بارے میں کوئی منفی تبصرہ کرتا ہے تو اس انجام کے بارے میں بھی وہ کچھ نہ کچھ ضرور منفی باتیں کہتا ہوگا، کیونکہ نبی کے اصحاب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیں جنت میں رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی، عظیم کامیابی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان انصار مہاجرین جو نبی کے اصحاب ہیں اور ان کے سچے پیروکاروں کے لیے بھی آپ دیکھیں دنیا میں اللہ کی طرف سے رضامندی کا اعلان، اور آخرت میں جنتوں کے تیار کرنے کی بشارت، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی بشارت، سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ آپ بتائیے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے سلسلے میں اس ایک آیت کریمہ کے بعد کسی امتی کو تانا زنی کرنے کی اجازت مل سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی بشارت دے، رضامندی کی بشارت دے، ہمیشہ ہمیں جنت میں رہنے کی بشارت دے، اور ایک امتی کھڑا ہو نبی کے اصحاب کے بارے میں تبصرے کرنا شروع کر دے، ان کے خلاف بدزبانی کرے، تانا زنی کرے، ان کی عیب جوئی کرے، انہیں مختلف انداز سے میرے بھائیوں مجروح کرنے کی کوشش کرے۔ کیسے کسی بندے کے لیے، کسی امت کے فرد کے لیے کیسے روا ہو سکتا ہے؟ اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ صاف کہتے ہیں اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے صحابہ سے راضی ہے، اور یہ اللہ کے نبی کے اصحاب اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں، ان کے لیے جنتیں تیار ہیں۔ اب اس کے بعد کوئی اگر اللہ کے نبی کے اصحاب کے خلاف زبان کھولتا ہے تو ضالٌ، گمراہ ہے، مضلٌ، گمراہ کرنے والا ہے، گمراہ کرنے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اس کے بعد کہاں سے کسی آدمی کے لیے اس بات کی گنجائش ہو سکتی ہے، روا ہو سکتا ہے وہ کیوں کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے بارے میں کسی بھی طرح سے منفی تبصرہ کرے؟ میرے بھائیوں، ایک آیت کریمہ کافی ہے نبی کے اصحاب کی فضیلت کے، لیکن اگر آپ آیتوں کا جائزہ لیں تو آپ کو ایک نہیں دسیوں آیتیں ایسی صراحت کے ساتھ، ورنہ ہم نے شروع میں ہی کہا کہ الذین آمنوا کا پہلا مصداق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ہیں۔ میرے بھائی، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں میرے بھائی مفسرین کی تفسیر کھول کر کے دیکھیں، آپ کو ملے گا ہم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، سلامتی ہو اللہ کے ان، سلامتی ہے اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ نے چن لیا ہے۔ صحابہ کرام کی تفسیر خود ہے اس آیت کریمہ کے بارے میں، ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ الذین آمنوا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس کتاب کی ویسے تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے۔ تفسیر کھول کے دیکھو، ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ تو ایسی جتنی خوبیاں آپ کو دکھائی دیتی ہیں نا، یہ ساری خوبیاں سب سے پہلے کس کے اندر ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ہاں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ تو خلاصے کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے اصحاب کی فضیلت ہمیں انشاءاللہ تبارک و تعالی چند آیات کی روشنی میں اور پھر چند احادیث کی روشنی میں، پھر بالترتیب صحابہ کرام کے اقوال اور اس کے بعد عقیدے کے موضوع پر کتابیں لکھنے والے ائمہ کے اقوال، ان کی تصریحات، اسے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنا ہے۔ اور پھر جب ان کا اعتبار ثابت ہو جائے گا کہ پورے طور پر نبی کے اصحاب اعتبار، ثقہ، عدالت، دیانتداری، تقوی، اللہ کا خوف، خشیت، زہد، ہر اعتبار سے نبی کے صحابہ سب سے اونچے مقام کے مالک ہے، تو پھر اس کے بعد یہ بات آئے گی کہ اب دین کو سمجھنے کے لیے یہی آئیڈیل ہے، دین کو سمجھنے کے لیے یہی اللہ کے نبی کے صحابہ ہی آئیڈیل ہے۔ ہم نے، آپ نے اپنی عقل سے، اپنی لاجک سے اگر کسی اور سورس سے دین کو سمجھنے کے لیے سمجھنے کی کوشش کی تو ہدایت ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی، ضلالت ہمارے ہاتھ میں آئے گی۔ اس لیے کہ صحابہ کرام ہی ہدایت کا معیار ہیں، ہدایت کی کسوٹی ہیں۔ جس راستے پر صحابہ ہیں وہی ہدایت کا راستہ ہے، جو راستہ صحابہ کا نہیں تھا وہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے۔ تو یہ بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے دروس میں آنے والی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی عظمت کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے دلائل سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں خود اللہ کے نبی کے صحابہ کی تعظیم کرنے، تکریم کرنے، ان سے دلی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو، اپنے ماتحتوں کو، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے صحابہ سے محبت پر تربیت دینے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے کا فتنہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، اور آپ نے اس مسئلے پر اس سے پہلے بھی گفتگو کی ہے، اور اس طرح کے جو ابھی موجودہ حالات ہیں محرم اور اس سے آس پاس کے پس منظر میں بہت ساری باتیں میرے بھائیوں خطبوں میں، دروس میں بھی آتی رہتی ہیں کہ نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے صرف بدعتی نہیں ہیں، مطلب صرف شیعہ رافضی نہیں ہیں، بلکہ سنت کے پردے میں لپٹے ہوئے بہت سارے لوگ بھی ہیں جنہوں نے نبی کے صحابہ کی شانوں میں گستاخیاں کی ہیں۔ ان کے بھی نام آئیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، آخر میں ان کی کتابوں کے اقتباسات پڑھے جائیں گے تاکہ یہ بات کھل کر کے ہم سب کے سامنے آ جائے اور ہم ان سے چوکنا ہو جائیں، ان سے الرٹ ہو جائیں کہ ان کا موقف نبی کے صحابہ کرام کے سلسلے میں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ باتیں سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔